نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا شفيعنا نبينا حبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ایک بڑی غلط فہمی ہو گئی، لوگ دنیا کی زندگی کو گزار رہے ہیں، حالانکہ دنیا زندگی گزارنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ زندگی بنانے کی جگہ تھی۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کی فکر میں لگا ہے الا ماشاء اللہ کہ ہماری دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے، یعنی زندگی کے گزارنے کا جو معیار ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے، کھانا بہتر سے بہتر، کپڑا بہتر سے بہتر، لباس بہتر سے بہتر، مکان بہتر سے بہتر، سواری بہتر سے بہتر۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، بہت بڑی تعداد ہم میں سے ان مسلمانوں کی ہے جن کی فکروں میں یہ بات نہیں ہے کہ موت ہماری بہتر ہو جائے۔ سچی بات یہی تھی کہ ہمیں اس کی فکر میں لگنا تھا کہ موت بہتر ہو جائے، کہ موت اس حال میں آئے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ اللہ والوں نے واقعات لکھے ہیں کہ جن لوگوں نے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری اور موت کو کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی گزاری، ان کا آخرت کا سفر کتنا پیارا ہوا۔ اور جن لوگوں نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھا کہ یہیں کا عیش، یہیں کی لذت، یہیں کی راحت، یہیں کی موج، یہیں کی مستی، تو فرمایا ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کی آخرت کا سفر کا کیا خطرناک منظر اور کیا معاملہ ہوا وہ بھی کتابوں میں ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ایک اللہ والے تھے، مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے، جیسے باہر نکلے ملک الموت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ملک الموت انسانی شکل میں تھے، انہوں نے اس اللہ والے کو سلام کیا، اللہ والے نے جواب دیا، پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ والے نے فرمایا اہلاً و سہلاً، مرحبا، تمہارا استقبال ہے، لے چلو۔ اس فرشتے نے کہا کہ آپ تو کسی کام سے مسجد سے نکلے ہیں، تو جون سے تقاضے کے لیے آپ مسجد سے نکل کر جہاں جا رہے ہیں وہ تقاضا پورا کر لیجئے، پھر آپ کو لے چلیں گے۔ اس اللہ والے نے فرمایا کہ جتنا کام میرے لسٹ میں ہے اور جتنا کام میرے ذہن میں ہے، ان سب میں سب سے بڑا کام اور سب سے اہم کام میرے مولا کی مجھ سے ملاقات ہے، اور وہ تمہارے بغیر نہیں ہو سکتی، لہذا مجھے لے چلو۔ اس فرشتے نے اپنی بات کو پھر دہرایا کہ آپ کسی کام سے نکلے ہیں تو آپ اپنے اس کام کو پورا کر لیں، پھر ہم لے چلیں گے۔ اللہ والے نے پھر اپنی وہی بات دہرائی کہ جتنا کام بھی میرے سامنے ہے اس میں سب سے اہم کام مجھے میرے مولا کی ملاقات ہے، اور وہ تمہارے بغیر ممکن نہیں، لہذا مجھے لے چلو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ جب آپ اتنا تیار ہیں تو پھر آپ جس حیت میں مرنا چاہتے ہیں وہ حیت اپنی بنا لیجئے۔ تو صلی اللہ والے نے پوچھا کہ یہ آفر، یہ پیشکش تمہاری طرف سے ہے یا میرے اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا میری کیا مجال جو ہم اپنی طرف سے کسی کو کچھ دے دیں لے لیں،
یہ میرے اللہ نے آپ کے بارے میں یہ بات کہا ہے کہ میرے اس بندے سے کہنا کہ جس حیت میں وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے بس وہ حیت وہ بنا لے اور تم اس کی روح قبض کر لینا. تو صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تو مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں وضو تازہ کر لوں, 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لوں, اور جب سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا. تو میرے دوستو ایک موت ایسی آئی, اسی لیے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ بعض لوگوں کی موت ایسی آتی ہے کہ جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں عورت آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے, اچانک دیکھی ایک بال اس میں دکھ گیا, تو اس کو نکالنے کے لیے کچن سے چیوٹا نہیں لانا پڑتا. کیا لانا پڑتا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں لانی پڑتی کہ اس کو کھینچنے کے لیے کوئی طاقتور چیز لائی جائے. کیسے نکلے گا وہ آٹا؟ وہ تو بس یوں ایسے کر کے اسے پھینک دے گی نکال کر. تو قربان جائے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ نے یہ مثال دی کہ جو لوگ موت کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں اور موت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں, ان کی موت ایسی جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال کا نکالنا. اس کے بالمقابل وہ لوگ جو موت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں, غفلت کی زندگی گزارتے ہیں, وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک موقع ملا ہے, ایک چانس ملا ہے دنیا کا, جس کو چاہے پچھاڑ دو اور جس کو چاہے پٹک دو اور جس کو چاہو جو کر دو, میری طاقت ہے, میرا دور ہے, میرا وقت ہے, میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس حکومت ہے. جو لوگ ان نشوں میں رہ کر کے اللہ کے حکموں کو توڑ کر نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں, حدیث پاک میں آیا ایسے لوگوں کی موت, فرمایا ایک کانٹے دار درخت ہو, اس پر ایک ریشم کا دوپٹہ ڈالا جائے اور ایک سرا ایک کونا پکڑ کر اس ریشم کے دوپٹے کو کھینچا جائے, جس طرح وہ ریشم کا دوپٹہ کانٹے میں الجھنے کی وجہ سے تار تار ہو جاتا ہے. میرے دوستو بزرگوں, نافرمانوں کی جسم توڑ دی جاتی ہے روح کے نکلنے کے وقت. ہم پڑھیں ان حدیثوں کو جن حدیثوں میں موت کے منظر کی تفصیل آئی ہے. وہ لوگ جن کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا تھا, عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, کہ تاریخ میں ایک ایسا خلیفہ گزرا ہے جن کو باوجود صحابی نہیں ہے, تابعی ہیں, لیکن ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو کچھ ہوا تھا, عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں اللہ نے دوبارہ وہ ساری چیزیں زندہ کر دی تھی. کہ ان کے تقوی کا روب انسان تو انسان حیوانوں پہ پڑتا تھا, کہ کہتے ہیں بھیڑیا بکری پہ حملہ کر دے, یہ ممکن نہیں تھا عمر بن عبد العزیز کی خلافت میں. تو یہ عمر بن عبد العزیز کسی جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے, تو قبر نے ان کو آواز دے دی, اے عمر بن عبد العزیز, تم مجھ سے پوچھتا نہیں کہ میں ان آنے والے مردوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں. اور پھر جو اس واقعے کی جو تفصیل ہے کتابوں میں, تھوڑا سا بھی کسی کے دل میں نرمی ہوگی تو روئے بغیر رہ نہ سکے گا. لکھا ہے کتابوں میں کہ بنی اسرائیل کے کچھ نبی قبرستان پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھ پر ایک مردہ ظاہر کر دے تاکہ میں اس مردے سے قبر کے احوال کو پوچھوں. تو اللہ رب العزت نے ان نبیوں کی دعا قبول فرمائی, ایک قبر پھٹی, ایک مردہ نکلا. ان نبیوں نے اس مردے سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ قبر میں تمہارے ساتھ کیا گزری؟ تو وہ مردہ کہتا ہے کہ تمہیں قبر کی پڑی ہے, تم مجھ سے پوچھو موت کی جو تلخی ہے وہ کتنی سخت ہے, اور موت کا جو منظر تھا وہ کتنا سخت ہے کہ اس کی تکلیف ابھی تک مجھے محسوس ہو رہی ہے. بے نمازیوں کی جو وعیدیں حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے, اس میں ایک وعید یہ لکھی ہے کہ بے نمازی پیاسا مرتا ہے, کہ ایسی پیاس کی شدت ہوتی ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اگر اس کو سمندر بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھتی. تو میرے دوستو بزرگوں, ایک بہت بڑی خطرناک زندگی آخرت کی آنے والی ہے. اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں
جتنا اپنی ذات سے اپنے بندے کو نہیں ڈرایا ہے اس سے زیادہ قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ کئی صورتیں قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے. اندازہ لگائیں ان صورتوں کی سختی کا. اللہ معاف فرمائے کہیں انگلش ایسے پڑھو جیسے انگریز پڑھتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں آپ لوگ تو اردو اسکول کھول دیتے ہیں, بچوں کو انگلش نہیں پڑھاتے, انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے. صحیح ہے کسی درجے میں, ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے, لیکن میرے دوستوں بزرگوں عربی تو سیکھنے کی ضرورت تھی, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا, مجھے چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے چند صورتیں گنائی جن صورتوں میں قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے. حالانکہ آپ کو ہم کو سب کو اس بات کا علم نہیں, یقین ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی قیامت کے دن شافع محشر ہوں گے. شفاعت کا جھنڈا آپ ہی کے پاس ہوگا, جن کی برکتوں سے امت کے بیڑے پار ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کی ان ہولناکیوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے چہرے پر کوئی اثر پڑنے کو تیاری نہیں. میرے دوستوں بزرگوں مقدر سے وہ مبارک مہینے جن مہینوں میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے ان مہینوں کی شروعات ہو چکی ہے. رجب اور شعبان کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ رجب اور شعبان میں میرے لیے برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچنا مقدر فرما. شعبان کے بارے میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. امت نے ایک رات چن لی کہ بس وہ رات عبادت کی ہے, اور اس میں کچھ لوگوں نے اتنا غلو کیا ہے کہ رات عبادت کی ہے, جاگنے کی ہے, بس کسی طرح گزارا جائے, جاگا جائے. کیسے جاگا جائے کہ کرسیاں باہر میں لگائی جائیں مسجدوں کے باہر, اور ایک اوون رکھ کر کے اور گیس لا کر چائے کی ایک ہانڈی چڑھا دی جائے, اور چائے پیتے رہنا ہے, گپ مارتے رہنا ہے, موبائل چلاتے رہنا ہے, لیکن رات جاگنا ضروری ہے. حالانکہ یہ بات قطعی نہیں ہے. طاق راتوں کی تو مسلسل فضیلت ہے رات جاگنے کی. یہ جو 15ویں شعبان ہے اس میں اس طرح رات جاگنے کی فضیلت نہیں ہے. ہاں اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور ہمت دی ہے تو رات عبادت میں گزار دیا جائے. بڑی اچھی بات ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ بندہ فرض کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعے قریب تر ہو جاتا ہے. اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں, پیر بن جاتے ہیں, آنکھ بن جاتے ہیں, کان بن جاتے ہیں. لیکن کہ مغرب کی نماز پڑھا, چائے کی دکان پر چائے پیا, اڈے مارے وہاں, اور پھر اب وہاں سے چلے کہاں کہ باغماری چلو, اور باغماری سے نکل کر کے تو کہ 16 آنا چلو, اور 16 آنا سے نکل کر کے پھر کہاں جائیں گے کہ بچہ قبرستان چلو, اور بچہ قبرستان سے بڑا قبرستان, اور پھر 3 نمبر گوبرا, پھر 2 نمبر گوبرا, پھر 1 نمبر گوبرا. اور کسی سے پوچھو آپ کیوں جاتے ہیں اتنا قبرستان, بولو رے آپ کو نہیں پتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے. تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مدنی زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال کی ہے بھائی, بولو نوجوان. مدینہ منورہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ 10 سال. ہاں 13 سال مکہ, نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی آپ نے مکہ مکرمہ میں گزاری, اور 13 سال اور نبوت کے بعد والی 53 سالہ زندگی مکۃ المکرمہ کی ہے, اور 10 سالہ زندگی کہاں کی ہے؟ مدینہ المنورہ کی ہے. ظاہر سی بات ہے 10 سال میں کتنے شعبان آئے ہوں گے؟ 1. ارے بھائی 10 سال میں کتنا شعبان آئے گا؟ 10 آئے گا. آپ پوچھیں علماء کرام سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سال کے قیام میں اس رات میں کتنی بار قبرستان تشریف لے گئے؟ تو علماء کرام کہیں گے 1 مرتبہ تشریف لے گئے. یوں جنت البقیع آپ جایا کرتے تھے,
اور قبرستان جانے کی آپ نے تاکید کی ہے کہ قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. لیکن اس رات کو مخصوص بنا کر، اس رات کو قبر کی زیارت کی رات بنا دینا، یہ میرے دوستوں بزرگوں یہ دین میں نئی چیز ہوگی. ہاں ہمارے والدین ہیں، ہمارے رشتہ دار جہاں ہیں، چلے جائیں، کوئی وقت متعین کر کے فارغ وقت لے کر کے چلے گئے، فاتحہ پڑھ دیں. وہاں نہ جا کے گھر سے فاتحہ پڑھ دیں، وہ بھی ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں یہ جو رات آ رہی ہے 15ویں شعبان کی، اور پھر سامنے پورا رمضان المبارک ہے، ابھی سے اس کا عزم کیا جائے اور ابھی سے ارادہ کیا جائے. شب برات اس کو جو کہتے ہیں، شب کے معنی کیا ہے؟ بولو پیارے. شب کے معنی رات، اور برات کے معنی، برات کے معنی ہوتا ہے نجات، چھٹکارا. تو یہ رات چھٹکارے کی رات ہے، یہ رات نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے. کس چیز سے چھٹکارا؟ کہ توبہ کر کے جہنم سے چھٹکارا کرایا جائے، توبہ کر کے اللہ کی بندگی میں پورے طور پر اپنے آپ کو ڈالا جائے اور شیطان اور نفس سے چھٹکارا پایا جائے. تو رات بہت مبارک ہے، لیکن اس کا استعمال کیا جائے. بہت درد کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ اللہ کے واسطے ان راتوں میں موبائل کا استعمال نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فون ریسیو بھی نہ کیا جائے، کال بھی نہ کیا جائے. ضرورت کے اعتبار سے کال ریسیو بھی کیا جائے، کال ضرورت کا کیا بھی جائے، لیکن موبائل لے کر اوپر نیچے نہ کیا جائے. ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں اگر زیادہ ہمت نہیں ہے اور زیادہ نیکی کے کمانے کا شوق نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. خاص طور پر 15ویں شعبان کی جو رات ہے، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی جائے اور ساتھ ساتھ 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھ لی جائے. کہ حدیث پاک میں آیا کوئی مغرب کی نماز ادا کرے اور 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھ لے، اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ اگر روزانہ معمول بنا لے آدمی کہ مغرب کی جو نماز ہے اس کے ساتھ اس میں علماء نے اور رعایت کی. ایک روایت تو یہ ہے کہ مغرب کی 7 رکعت کے علاوہ 6 رکعت پڑھا جائے، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ مغرب کی 2 سنت جو ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، بقیہ جو ہے 6 رکعت اور پڑھ لیجئے. بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مغرب کی یہ 2 سنت اور مزید 4 رکعت پڑھ لیجئے تو بھی اوابین کی 6 رکعت شمار ہو جائے گی. لہذا کوشش کی جائے اوابین کی نماز پڑھی جائے. اور اس کے بعد اگر کاروبار کی مشغولی ہے، عام طور پر مسلمانوں میں اس کا بہت زیادہ احترام ہے کہ آدمی دکان بند کر دیتا ہے، لیکن اگر دکان ہے تو چلے جائیں دکان پہ، کوئی مذائقہ نہیں. عشاء کی نماز پھر جماعت سے پڑھی جائے، اور یہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے. یوں تو پوری زندگی کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس مبارک رات میں جو رات اللہ سے تقرب کی رات ہے، یہ کبیرہ گناہ کہیں ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. لہذا کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، جس میں ایک عام گناہ وہ غیبت ہے جو ہماری مجلسوں کی شان ہے، اور یوں کہیں ہمارے ٹیبل کا سب سے لذیذ غذا ہے کہ جب بیٹھے تو بات ہی کسی کی شکایت سے شروع ہوتی ہے. قرآن نے غیبت کا ایک اسٹیج بتایا، کہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ غیبت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے کہ تجسس سے بات چلتی ہے، غیبت پر جا کر گاڑی رک جاتی ہے. بولے دیکھو نا یہ آج کل ایک دم اچانک سے یہ والا بلڈنگ خرید لیا، یہ بیٹا گاڑی بھی بیٹا دیکھو جو نیا لے لیا ہے، لگتا ہے کچھ کال سینٹر کا پیسہ ہے. تو آپ کو اللہ میاں ہے، آپ کو کیا پتلا کال سینٹر کا پیسہ ہے، حلال ہے حرام ہے؟ آپ کو تجسس کرنے کی اجازت دی کس نے؟ آپ کو تو قرآن نے منع کیا ولا تجسسوا، تجسس نہ کیا کرو، لوگوں کے ٹوہ میں مت لگا کرو یہ کہاں سے لا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی چیز بات محقق ہو جائے کہ بھائی یہ آدمی کی روزی حرام ہے، تو آپ پیار سے محبت سے تنہائی میں اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے اکرام کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے ضرور ملا جائے اور اس کو اللہ سے ضرور ڈرایا جائے.
لیکن پیچھے اس کی شکایتیں کرنا، اس کے ٹو میں لگنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. تو نہ تجسس کیا جائے نہ غیبت کیا جائے. تو مغرب سے عشاء کوشش کی جائے ذکر میں زبان لگی ہو، ہاتھ کام میں لگا ہوا ہاتھ پیر، یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہو جائے. اول وقت میں یعنی جماعت سے نماز پڑھے، صف اولا کا اہتمام، تکبیر اولا کا اہتمام کرے اس رات میں خاص طور پر. اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر الحمدللہ مسجدوں میں تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں، آدمی اس عمل میں شریک ہو اور پھر سیدھے گھر جائے اور جلد کھانا کھا لے اور فوراً آرام کر لے. کیوں کہ آج رات کے آخری رات میں اٹھنا ہے. روز تو فجر میں اٹھتے ہیں، آج گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وقت لے کر کے ہم انشاءاللہ آخری رات میں اٹھیں گے اور اٹھ کر اللہ کو منائیں گے، اپنی پچھلی زندگیوں پہ آنسو بہائیں گے اور آج اللہ سے عہد کریں گے کہ اللہ جو ہو گئی غفلت ہو گئی، جو ہو گئی سستی ہو گئی، مولا معاف فرما دے. جو زندگی بچی ہے مولا اپنی فرما برداری پر لگانے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت دے دے، نبی کا عشق دے دے، نبی کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ دین کے مٹنے کا غم دے دے، امت کی بے دینی کا درد دے دے. اللہ معاف فرمائے. کسی مسلمان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا، تو کیسا بھی مسلمان ہو ایک دم سے سن کے حیران ہو جاتا ہے، چونک جاتا ہے اور زبان پر یہ جملے آتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے دے، اللہ ان کو شفا دے دے. میرے دوستو بزرگوں، کینسر کیا بیماری ہوگی جو بے دینی مصیبت ہے. چونکہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر یہ مہلک بیماریاں جو ہوتی ہیں، کینسر ہے، دیگر جو مہلک بیماریاں ہیں، جو بیماریاں عام طور پر موت کا سبب بن جاتی ہیں، یہ اگر ان بیماریوں میں کسی کی موت ہوتی ہے، علماء نے لکھا کہ اس میں شہادت کا اجر اس کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ کینسر والا تو موت آ گئی، موت وقت پہ ہی آئی، بہانہ جو بھی بنا ہے، لیکن یہ کینسر تو اس کی شہادت کا ذریعہ بن گیا، جس پر آپ کو غم ہے، افسوس ہے، صدمہ ہے. اور ایک آدمی کی بے دینی کی زندگی ہے، کھلے عام فرائض کو چھوڑتا ہے، کھلے عام نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور آپ کے سینے میں اس کا کوئی درد نہیں، آپ کے سینے میں اس کا کوئی غم نہیں. تو اللہ سے مانگے اس رات میں کہ اللہ ہمیں دین کے مٹنے کا غم دے دے، دین کے مٹنے کا درد دے دے. اس وقت میرے دوستو بزرگوں پورے عالم کے حالات انتہائی ابتر ہیں، اور جو کچھ ہم اور آپ سنا کرتے تھے دوسرے ملکوں کی کارگزاریاں، کہ وہ اسپین جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، کتنا سال؟ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. ایک وقت ایسا لا دیا اللہ رب العزت نے کہ وہاں لفظ اللہ کا نام لینا جرم قرار دے دیا گیا. چن چن کر اس ملک سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا. میرے دوستو بزرگوں، اس ملک کی زمین بھی ہم پر سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور زمین باوجود وسعت کے مسلمانوں پہ تنگ کی جا رہی ہے. کافی شور ہے کہ وقف کا قانون بن رہا ہے اور تقریباً پاس ہونے کے قریب ہو گیا، لیکن دوستو ہم غور نہیں کرتے کہ ہم ہی میں کہ کتنے مسلمانوں نے وقف کی پراپرٹی کا کیا جنازہ نکالا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بعض بڑے ذمہ دار جو وقف میں بہت آنا جانا کرتے ہیں کہ کارپوریشن میں کیا کرپشن ہوگا جو وقف بورڈ میں کرپشن ہے. تو وہاں جو کرپشن ہے وہ چٹرجی اور بنرجی کے ذریعے ہے، مکھرجی اور کس کے ذریعے ہے بھائی؟ وہاں نیچے سے لے کے اوپر تک کلیم ملیں گے، شمیم ملیں گے، نعیم ملیں گے، یہی تو ملیں گے. کتنے سال؟ تقریباً 75 سال اللہ نے موقع دیا کہ وقف کی املاک کی پوری ملکیت مسلمانوں کے حوالے کی، لیکن متولی بن بن کر مسلمانوں نے وقف کی جائیدادیں بیچ دی. اب اللہ نے تنگی سختی ڈالی ہے کہ پہلے تم لوٹا چکے ہو، اب قانون یہ بنے گا کہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اس لیے کہتے تھے مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اسلام کو مسلمانوں نے مٹایا، میٹا میٹا اسلام کو کافر مٹاتے ہیں. سوچ سکتے ہیں ہم اور آپ کہ جو مسلمان داڑھی نہیں رکھتے ان سے پوچھا جائے
کیا آپ کو اس ملک کے وزیر اعظم نے, اس ملک کے وزیر داخلہ نے کوئی فیکس بھیجا ہے, کوئی ای میل بھیجا ہے کہ آپ داڑھی رکھیں گے دوسرے دن گرفتار کر دیے جائیں گے؟ کیا بھائی ایسا کوئی فیکس ای میل کوئی ہے مسلمانوں کے پاس, یا کوئی ایسا قانون اب تک بن گیا ہے کہ اگر مسلمان داڑھی رکھے گا تو اسے دوسرے دن جیل میں ڈالا جائے گا؟ ارے ہاں نا میں جواب دے دیں, آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن 90% مسلمان داڑھی کو دو چیزوں پہ جوڑے ہوا ہے کہ داڑھی ہے تو کیا مطلب, بولے حافظ صاحب ہوں گے, امام صاحب ہوں گے, مولانا صاحب ہوں گے, اور نہیں تو حاجی صاحب ہوں گے. چونکہ دو ہی آدمی داڑھی رکھے گا, جو حج کر لے گا وہ رکھے گا, اور جو مدرسہ میں پڑھے گا وہ رکھے گا. انجینئر صاحب داڑھی بلڑی, اور ڈاکٹر صاحب, ارے حد ہو گئی بات کہ ڈاکٹر صاحب کیوں رکھیں, انجینئر صاحب کیوں رکھیں, اور بڑے بڑے تاجر کیوں رکھیں؟ تو پہلے ہم نے اسلام کو چھوڑا, اب دیکھیے کیا ہے, یونیفارم سول کوڈ آ رہا, UCC آ رہا, ایک صوبے میں لاگو بھی ہو گیا کہ تم اپنے مذہب کے اعتبار سے تم زندگی نہیں گزارو گے, جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کا قانون تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا. تو 75 سال اللہ نے موقع دیا اس ملک کے مسلمانوں کو کہ جتنا چاہو اسلام پر چلو. آپ غور کر کے دیکھیں گے تو پوری دنیا سے زیادہ اسلام کے پھیلانے کا اور اسلام کی اشاعت کا اللہ نے اس ملک میں جتنا وسائل دیا ہے شاید کسی ملک میں ہوگا. کہ وہ مدارس کا جال اللہ نے اس ملک میں بچھوا دیا اپنے نیک بندوں کے ذریعے, کہ جن کی مثالیں دنیا میں کم ملیں گی. وہ دارالعلوم دیوبند, وہ مظاہر العلوم سہارنپور, وہ ندوۃ العلماء لکھنؤ, وہ شاہی مراد آباد, اور اس کے علاوہ وہ کلکنواں کا مدرسہ, اور یہاں کا مدرسہ, وہاں کا مدرسہ. دعوت و تبلیغ کا اتنا زبردست کام کہاں سے چل رہا ہے کہ اسی ہندوستان سے چل رہا ہے. آپ چلے جائیے ملکوں میں, میکسیکو ایک شہر ہے, آپ حضرات جانتے ہیں, پورے میکسیکو میں ایک مدرسہ نہیں ہے, ایک مکتب نہیں ہے. کوئی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی انتظام ہو. افریقہ میں تو بے شمار ملک ہیں, جن ملکوں میں پورے ملک میں گھوم جائیے گا ایک ہمارے طرح کے عالم نہیں ملیں گے جو متبع سنت ہو, کہ پوری سنت شریعت کے ساتھ ایک عالم دین. ہماری جماعت گئی اب بینن ہمارے مسجد کی, ان کو بتایا گیا کہ اس مسجد میں اس ملک کے سب سے بڑے عالم آ جائیں گے, ان کا بیان ہوگا. ساتھی بہت خوش ہوئے کہ چلو بہت مقدر کی بات ہے بھائی, اس ملک کے بڑے عالم سے ملاقات ہوگی. وہ عالم صاحب جب آئے تو حیران ہو گئے ہمارے ساتھی دیکھ کر کے کہ ان کے عالم صاحب کی جو داڑھی تھی بس اتنی تھی کہ چمڑا کٹے نہیں اور داڑھی دکھے نہیں, اس انداز کی داڑھی تھی. اور وہ کون ہے؟ ملک کے سب سے بڑے عالم ہیں. کئی ملک ایسے ہیں جہاں عورتیں امامت کرتی ہیں. ہم تو اس کو سننے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب خبر یوٹیوب پہ مل جائے, ملے گا؟ یوٹیوب تو جن کی ہے وہ دکھائیں گے جن سے آپ کا اسلام برباد ہو جائے. چونکہ جتنا نیٹ ویٹ جتنی چیزیں ہیں ان پر قبضہ یہودیوں کا ہے. لیکن مسلمان کو دیکھو, دیکھتے دیکھتے یوٹیوب پہ خبر دیکھا, بولے ارے باپ بہت خطرناک علماء لوگ کر رہا ہے یار, تو مولوی لوگ باپ ری باپ. اور اتنی عقل ماری گئی ان کی, ان کو اتنی بھی بات پتا نہیں کہ یہ پورا نظام یہودیوں کا ہے. مسلمانوں کو کی نگاہوں میں علماء کا وقار گھٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو علماء سے کاٹنے کے لیے ایک سازش چل رہی ہے. کیونکہ اگر مسلمانوں کی دلوں سے علماء کی عظمت نکل گئی تو مسلمانوں کی جہالت کے دور ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے. مسلمانوں کی جہالت کے دور کرنے کا جو سبب ہے وہ اہل علم کی مبارک جماعت ہے. تو ایک سازش ہے بہت بری طرح سے پوری دنیا میں کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں علماء کرام کی قدر گھٹائی جائے, اور ایسا پروپگنڈا, ایسا ریومر. اور مسلمان یعنی قرآن پر تو ایمان نہیں ہے, لیکن یوٹیوب پر تو ایسا ایمان ہے کہ گھنٹوں بحث کرنے کو تیار ہے.
بولا آپ کیا کہیے گا, ہم تو اپنے آنکھ سے دیکھا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, بہت ہوش کا ناخن لینے کی ضرورت ہے, چونکہ یہ طبقہ وہ طبقہ ہے پھول بگان کا جو بڑی تعداد تاجروں کی ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, سمجھداروں کی ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بیانات بہت ہو رہے ہیں, تقریریں بہت ہو رہی ہیں, واہ واہی اور نعرہ تکبیر بہت لگ رہا ہے. مسئلہ ان سے حل نہیں ہوگا. مسئلہ ہم میں سے ہر ایک کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. آیا ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ حالات سخت ہو رہے ہیں, بس فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں ہمیں قدم کیا اٹھانا ہے. سب سے سخت حالات کون سا ہے؟ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. آپ اندازہ لگائیں جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی ہے. ہمارے نبی کون ہیں؟ وجہ کائنات ہیں, شہنشاہ کائنات ہیں. جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے ان کو دنیا سے مٹانے کا مشورہ کہاں ہو رہا ہے کہ حرم کے باہر میں بیٹھ کر ہو رہا. اس وقت کا جو خانہ کعبہ تھا وہ تو چھوٹا سا تھا, اس کے باہر ابھی کا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو مطاف وغیرہ کا حصہ ہے وہ وہی حصہ ہوگا. تو وہاں بیٹھ کر یہ بات پلان کی جا رہی ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, کام ہی تمام کر دیا جائے, نعوذ باللہ من ذالک. اور چند لوگ تیار ہو گئے اور اللہ کے حبیب کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور یہ طے بات ہو گئی ان کی آپس میں کہ رات کا آخری حصہ جیسے شروع ہو, نیند گہری ہو جاتی ہے, بس سارے قبیلے کے لوگ مل کر حملہ کر دیں تاکہ یہ قریش والے اور عبد مناف والے کس سے بدلہ لیں گے. اس سے بھی سخت حال ہو سکتا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھائی, نبی کو حکم دے دیا, اے میرے محبوب آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیے اور مٹی ہاتھ میں لے کر ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل جائیے. اگر ہم آنکھ میں روشنی دینا جانتے ہیں تو آنکھوں سے روشنی لینا بھی جانتے ہیں. ان دشمنوں کے بیچ سے اپنے محبوب کو گزار دیا, انہیں پتہ بھی نہ چلا. جب میرے نبی وہاں سے نکل گئے, اب ابلیس آیا انسانی شکل میں اور ان بدماشوں سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا تم کو پتہ نہیں ہے, بس آج کام تمام کرنا ہے. تو کہا وہ تو نکل بھی گئے. تو ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمیں اندھا سمجھتے ہو, ہم بیوقوف ہیں ایسے ہی کھڑے ہیں. کہاں نکل بھی گئے اور تمہارے سروں پہ مٹی ڈال گئے, سر جھاڑ کر دیکھ لو. اب جو کافروں نے سر جھاڑا تو سب کے سر سے مٹی گری. میرے اللہ نے دکھا دیا ہمیں حفاظت کے لیے بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت نہیں ہے, میرا تو ارادہ ہی کافی ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں, چونکہ اللہ کو نہ بولنے کی وجہ سے اور اللہ کو نہ سننے کی وجہ سے دل کمزور ہو چکا ہے, ورنہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کر دنیا سے چلے گئے کہ مسلمانوں کے لیے ایٹم بم سے ڈرنا ایسا ہے جیسے مشرکین بتوں سے ڈرتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ بت سے ڈرنا صحیح ہے غلط ہے؟ بت میں کوئی طاقت ہے کہ نہیں؟ بت میں کوئی طاقت نہیں ہے. جس طرح بتوں سے ڈرنا بیکار ہے, اسی طرح مسلمانوں کا ایٹم بم سے ڈرنا بیکار ہے کہ ایٹم بم اور ایٹم بم کے بنانے والوں کی گردنیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. ہم اپنے اللہ کو بولیں, اللہ کی بڑائی کو بولیں, اس کی قدرت کو بولیں. مسلسل یہ کام ہے ہمارا کہ جب اللہ پالنے پہ آتا ہے تو ریت پر ڈال کر پال کر دکھاتا ہے, اور جب اللہ زندگی اجاڑنے پہ آتا ہے تو باغات میں رکھ کر زندگی اجاڑ کر دکھاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ریت پر ڈال کر پال کر دکھایا ہے, اور قوم سبا کی زندگی باغات میں رکھ کر اجاڑی ہے. یہ
یہ نبیوں کے ساتھ کیے گئے واقعات ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. فرمایا اگر مارنے پہ آ جائے اللہ تو لنگڑا مچھر کافی ہے, اور بچانے پہ آ جائے تو مکڑی کا جالا کافی ہے. کہ اپنے وقت کا بڑا بادشاہ, پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ نمرود, اس کی تباہی کا سامان لنگڑے مچھر کو بنا دیا, اور کائنات کی سب سے مقدس ذات, ہم سب کے آقا مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غار میں حفاظت کا سامان مکڑی کے جالا کو بنا دیا. ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے, بڑی طاقت والا ہے, ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ضرورت اس بات کی ضرور ہے کہ اس اللہ کے سامنے سرنڈر ہوا جائے, اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو یوں کہیں اپنی نافرمانی ختم کی جائے اور توبہ کیا جائے, اور اللہ سے کہا جائے اے اللہ بس میری توبہ, ہمیں معاف کر دے, ہمیں سچی توبے کی توفیق دے دے, ہمیں اپنے گھر کا بھکاری بنا دے. مسجدوں سے جوڑا جائے اور مسجدوں سے جڑا جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے زمانے میں 3 کام کیا کرو. فتنے کے زمانے میں جب مصیبتیں بہت آنے لگے 3 کام کیا کرو. اس میں ایک کام یہ ہے کہ مسجدوں کو لازم پکڑو. صرف مسجد نماز کے لیے نہیں ہے, مسجد ہماری نجات کا سبب ہے, مسجد ہمارا اللہ سے تعلق کے جڑنے کی جگہ ہے, مسجد ہمارے مسائل کے حل ہونے کی جگہ ہے. یہ جو ایمرجنسی کا بورڈ لگا رہتا ہے ہاسپٹلوں میں اور لکھا رہتا ہے ایمرجنسی 24 آورس, سب سے بڑی ایمرجنسی کی جگہ مسجد ہے. لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ کمیٹی والوں نے مسجد میں تالے لگوا دیے. کمیٹی والوں کا قصور نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے مسجد کو بھی نہیں چھوڑا. کہ مسجد سے چپل جیسی چیز چوری ہو رہی ہے, مسجد کا لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جا رہا ہے, اسپیکر چوری ہو جا رہا ہے, اور تو اور 50 روپے کا نل وہ چوری ہو جا رہا. سوچ سکتے ہیں آپ کہ یہ لوگ جو مسجدوں سے نل کھول کے لے جاتے ہیں شمبھو لین کے لوگ نہیں رہتے. یہ سب تاتی بگان, پھول بگان اور دائیں بائیں جو مسلمانوں کی بستی ہے وہیں کے مسلمان ہوتے ہیں, ہماری آپ کے بیچ کے لوگ ہوتے ہیں. جس مسجد میں لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا اور یہ بات کہی جاتی تھی چلو مسجد, ممبر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دو ہم تمہاری بات سچ مان لیں گے. اب اس ممبر کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ کہ CCTV کیمرے سے ہو رہی ہے. کہ اللہ کے گھر میں بھی کیمرہ لگ گیا, اور وہاں دور صحابہ ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی مدائن کے گورنر ہیں, ان کو یہ بات پتا چلی کہ چوری ہونے لگی ہے. کہا اچھا وارے قربان جائیں کیا لوگ ہوں گے. خط لکھا. کس کو؟ انٹالی تھانہ کے اوسی کو نہیں. کس کو خط لکھا؟ جنگلی جانور کو خط لکھا. اللہ اکبر. اور جنگلی جانور کو خط لکھ کر کے جو شہر کا دروازہ ہوا کرتا تھا اس دروازے پر اس خط کو ٹنگوا دیا. اور اس خط کا خلاصہ یہ تھا کہ رات کے اتنے بجے کے بعد یعنی عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد اگر تمہیں کوئی مشکوک آدمی ملے تو اسے چیر کے کھا جانا. تو دوسرے دن کئی لاشیں مل گئیں, تیسرے دن سے چوری ختم ہو گئی. میرے دوستوں بزرگوں, ہماری تاریخ بڑی سنہری تاریخ ہے کہ وہ مسلمان جن پر مسلمان سے پہلے ان کی جو زندگی ہے جن کو ایام جہالت کہتے ہیں, صحابہ کی زندگیاں, صحاب نبی کا 23 سالہ زمانہ, ابو بکر صدیق کا 2.5 سالہ تقریباً زمانہ, یہ 25-25.5 سال میں مسلمان وہاں پہنچ گیا کہ پوری دنیا پر اس کی تقریباً حکومت ہو گئی تھی. جہاں نہیں تھی وہاں بھی لوگ کانپتے تھے کہ ایک موقع پر بڑے ملک والوں سے ایک چھوٹے ملک والے نے مدد مانگی
تو اس ملک کے حکمراں جو عیسائی تھے انہوں نے اس چھوٹے ملک والوں سے کہا کہ تمہارا مقابلہ جن لوگوں سے ہے ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، چونکہ تمہارا مقابلہ زمین والوں سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ آسمان والوں سے ہے۔ ہم اس آسمان والے کو بھول گئے، نہ رات کی تنہائی میں اس کا خیال رکھا، نہ دن کے اجالے میں اس کا خیال رکھا۔ آذان ہوتی رہی، نمازیں مسجد میں ہوتی رہیں، آواز قرت کی کانوں میں جاتی رہی، لیکن ہم اپنے طاقت کے نشے میں اور اپنی جوانی کے نشے میں اور اپنی جہالت میں اکڑ کی زندگی گزارتے رہے۔ میرے دوستو، اللہ کا واسطہ ہے اب اپنے آپ کو ہم اور آپ اللہ کی فرما برداری پر لانے کی کوشش کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اس ملک میں بھی اسلام پر چلنا مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو ہم سے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عجیب بات لکھی ہے علماء کرام نے، سارے کے سارے انسان پوری دنیا کے انتہائی فاجر ہو جائیں، بدتر سے بدتر ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، تو اللہ کی بڑائی میں اتنی سی کمی نہیں آئے گی، اور سارے کے سارے انسان پوری دنیا کے وقت کے ولی کامل ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی میں اتنا سا اضافہ نہیں ہوگا۔ عبادت اللہ کی حاجت نہیں ہے، عبادت ہماری ضرورت ہے۔ لہذا میرے دوستوں، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری پر لایا جائے، نبی کی تابع داری پر لایا جائے، گھر پر بھی تھوڑی سی محنت کی جائے، گھر کو بھی محنت کا میدان بنایا جائے، آنے والی شعبان کی 15ویں رات کو خوبصورت طریقے سے سنت اور شریعت کی روشنی میں گزارا جائے، رواجی چیزوں سے بچا جائے، رسمی چیزوں سے بچا جائے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن احباب نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتوں سے فارغ ہو جائیں، جو احباب سنتوں سے فارغ ہیں درود پاک کا خصوصی اہتمام فرمائے۔